بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات قرآنی کا یہ غالباً 15واں سبق ہے جو آپ لوگوں کے سامنے اس وقت پیش خدمت ہے، اور اس میں ایک بہت ہی مخصوص نبی جن کا ذکر بھی بہت زیادہ نہیں آیا ہے، حضرت الیاس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان کا جو فلسفہ ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ کوئی لڑکی یہاں سے پڑھنا شروع کرے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سورہ صافات کی 123ویں آیت۔ جی۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن بس الخالقين. بس رک ذرا، آپ ہی پڑھیے۔ جی الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين بس جزاک اللہ وإن خیرہ۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بہنوں، بیٹیوں، یہ سورہ صافات کی 123 سے 129 تک آیات ہیں، اور اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ ترجمہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ بھی رسولوں میں سے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی اچھی شخصیت تھے، نیک اور صالح تھے، اور ان کی قوم جو بگڑ گئی تھی اور ایک بال نامی بت کو پوجتی تھی، تو اس سے انہوں نے روکا تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ اب یہاں سے آپ تھوڑا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور ذرا دھیان سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مختلف انداز کے نبی بھیجے اور رسول بھی بھیجے۔ یہ آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں، جانتی ہیں کہ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول جو ہے وہ کتاب شریعت لاتا ہے، یعنی قانون لاتا ہے، جس کو دستور یا کانسٹیٹیوشن کہہ لیجئے۔ کانسٹیٹیوشن لا کر وہ پوری دنیا میں جاری کرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سماج کا، یہ ہمارے سوسائٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور جب لوگ بھولنے لگتے ہیں یا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طریقے سے ان کے نائب یا ایک طریقے سے ان کے اسسٹنٹ، رسول نہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں۔ تو انبیاء اور رسول میں یہی فرق ہے، ورنہ باقی ہر اعتبار سے انبیاء اور رسول ایک ہی انداز کے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ 1,26,000 میں جو ہیں وہ 313 رسول ہیں، لیکن یہ روایت کا کوئی واضح نہیں۔ ہاں، 4 رسول جو ہیں جن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل اور قرآن اور زبور، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ اب بنی اسرائیل میں وہاں کے ماحول کے حساب سے کچھ نبی آتے تھے۔ کچھ نبی تو ایسے ہوتے تھے جو بالکل بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنا قانون بھی چلاتے تھے اور اپنا ہی سماج، اپنی ہی سوسائٹی چلاتے تھے، جیسے کہ حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اچھا، کچھ اس سے کم درجے کے ہوتے تھے، یعنی جیسے کہہ لو منسٹر آ گئے،
وزیر خزانہ آ گئے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے انداز سے یہ پڑھ رکھا ہوگا رمضان میں کہ وزیر خزانہ منسٹر کون تھے؟ کوئی بتائے گا؟ حضرت یوسف علیہ یوسف علیہ السلام. السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. اور کچھ نبی حضرت ایوب بھی ایک سردار تھے، بعد میں بیمار ہو گئے تھے. آ، اور کچھ نبی جو ہیں بہت ہی سادہ سی زندگی گزارنے آئے تھے، بالکل سادہ سے جیسے ہوتے ہیں. حضرت زکریا، اسی میں حضرت الیاس علیہ السلام بھی تھے جو بہت ہی سادہ سی زندگی گزارتے تھے. حضرت الیاس کا قرآن مجید میں صرف دو صورتوں میں ذکر ہے. ایک تو سورہ انعام میں ہے آیت نمبر 85 میں، اور ایک ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے سورہ صافات 123 سے لے کے 129 تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جیسے حضرت ذکریہ ہیں، حضرت یحییٰ وغیرہ ہیں، ان کو نیک اور صالح کہا ہے. ان کا اینڈ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن قرآن میں اور حدیث میں کچھ نہیں آتا ہے. حالانکہ کچھ لوگوں نے ان کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ یہ زندہ ہیں، یہ لوگ جو ہیں زندہ ہیں. اور اس طریقے سے چار نبی زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت ادریس اور ایک حضرت خضر اور حضرت الیاس جو ہیں وہ دنیائی میں گھومتے پھر رہے ہیں. لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، پکی روایت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ پہلے نبی ہیں، پہلے ایسے نبی ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد قرآن عزیز میں ان کی وضاحت سے، صراحت سے ذکر موجود ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کا اور نام لیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت ذوالکفل وغیرہ بھی ہیں، اور بھی ایسے ایسے بہت سے نبی ہیں، حضرت یوشع، حضرت یسع، حضرت حزقیل وغیرہ وغیرہ. ان کے بارے میں بھی وقت ملتا جائے گا، میں تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بتاتا جاؤں گا. یہ حضرت حزقیل ہی کے جانشین تھے، اور بنی اسرائیل میں یا بائبل وغیرہ میں ان کا نام ایلیا ہے، ایلیا کا نام ہے وغیرہ. اس میں ان کا ایک شہر تھا بالا بک، یہ تھا دیکھ لیجئے. یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، انگلش یا ہندی میں پڑھیں کوئی. دس سٹی از This city is 1,150 meters above sea level. ہاں، یہ بالا Baalbek. پہلے ایسا تھا، اور آج کل یہ لبنان میں ایسا ہے، بالکل نیا بن گیا. لبنان کے اندر ہیں، کھنڈرات اس کے موجود تھے. اور ایک نئی بات آپ کو بتاؤں، یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور مہر حضرت سلمان نے دیا تھا. پورا ایک شہر دیا تھا بطور مہر حضرت سلمان علیہ السلام نے، کیونکہ وہ بھی بہرحال بادشاہ تھے، آپ کو معلوم ہی ہے. اس شہر کا نام شہر آفتاب، مدینۃ الشمس، ایسے بھی نام رکھے گئے. پھر یہ کہہ لیجئے کہ 11ویں صدی میں نور الدین زنگی نے اس کو فتح کیا تھا. اور یہ ایک بار زلزلہ آیا، عذاب نہیں آیا، یاد رکھیے، زلزلہ آیا اور یہ شہر تباہ ہو گیا. لیکن پھر اب نئے سرے سے آباد ہو گیا. اور اسی شہر میں حضرت الیاس کا مزار بھی ہے. کہاں ہے یہ؟ کس ملک میں ہے؟ لبنان میں. آپ لوگ تصویر دیکھ رہی ہیں حضرت الیاس کے مزار کی اور قبر کی؟ جی. نظر آ رہا ہے نا؟ ہیلو. جی دکھ رہی ہے. جی جی آ رہا ہے. ہاں، بس. اب یہ مزار کی تو بات بہرحال تاریخ نہ جانے، پتہ نہیں سچ ہے یا غلط. یہ بالا بک ہے، تو شہر کا نام ہے. بال کیا چیز ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیے. ایک بار میں نے بتایا تھا، اور ہمارے ایک شاگردہ نے پوچھا بھی تھا، بیبی صاحبہ نے، سامری کے بارے میں. اور سامری کے بارے میں نے بتایا تھا وہ انڈیا سے گیا تھا، اس نے گو کی پوجا کرائی تھی. اب دوسرا بات سنیے، یہ بال کے بارے میں تاریخ داں مختلف انداز سے بات بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ 20 گز لمبا تھا، اس کے بہت سارے چہرے تھے، اور جناب والا یہ سونے کا بنا ہوا تھا. تاریخ داں یہ کہتے ہیں یہ راون تھا. کہاں کیا تھا؟ راون. اس کی پوجا جو ہے سری لنکا سے وہاں پہنچی تھی. سامری نے تو ایک دوسرا گاؤں پوجا کرائی تھی،
اور اس نے یہاں آ کر یہ جو ہے بال نام کے سونے نے یہ سونے کا جو بنا ہوا تھا 20 گز لمبا تھا، اس کی پوجا کرائی تھی۔ اور خود قرآن میں ابھی آپ کی بہن سدرا نے پڑھا ہے اتدرون بعلم وتذرون تو کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو؟ تو یہ بڑا مشہور بت تھا، اور یہ ان لوگوں کے یہ بت جو تھا اس کی یعنی سبھی لوگ پوجا کرتے تھے۔ یمن میں تو خاص طور سے یہ پسندیدہ دیوتا مانا جاتا تھا، اور سینکڑوں سال اس کی پوجا کی گئی ہے۔ روح المعانی ایک کتاب ہے، اس میں اس کا پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بال کے جو پجاری تھے ایک اور نبی گزرے ہیں، حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے یہ، اور یہ وہی میں نے پہلے ہی اس کا اشارہ دے دیا کہ جب آپ نے شام کو فتح کیا اور ان سے جنگ کی تو سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھی، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آج بھی ہمارے ہندوانہ ماحول میں میلے لگتے ہیں اور منتیں مانی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی تھی، قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا، کبھی کبھی تو انسانوں کی بھی بھیڑ چڑھا دی جاتی تھی۔ یہ قوم الیاس تھی، یہ مغربی وسطی علاقہ سامرا تھا، اس علاقے کا نام تھا سامرا۔ اور آپ کو میں پھر بتا دوں گا سامری انڈیا سے آیا تھا جس نے گائے کی پوجا کرائی تھی، تو اس کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ گائے کی پوجا نہیں بلکہ راون کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ انہی کے نام پر یہ شہر جو ہے آج تک اسی نام پر چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں شہروں کے یا بتوں کے نام پر پورا پورا شہر رکھ لیا جاتا تھا، بت رکھ لیے جاتے تھے اور پھر ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اسلام میں کوئی اگر اسلامی ہیرو ہو اس کی پوجا نہیں کی جاتی ہے، اس کی عقیدت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو ایک آئیکن بنایا جاتا ہے کہ ہاں ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ اب میں یہاں ایک تنزیہ بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سمجھدار سمجھ گئی ہوں گی۔ آج کل بھی ہمارے یعنی ہندوستان وغیرہ میں یہ خوف ہے کہ بھائی فلانا بزرگ یا فلانا بادشاہ جو ہے اس کو یہ لوگ آئیکن نہ بنا لیں، اس کو یہ خدا نہ بنا لیں، اور اس کو پھر یعنی وہ وائرل نہ ہو جائے، اس لیے سڑکوں کے گلیوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم انہیں دیوتا بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بس ٹھیک ہے، اچھے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں، صلاح الدین ایوبی، طارق ابن زیاد، اور آج تک ہمارے علماء نے ان کی پکچر تک نہیں بنانے دی ہے، حالانکہ خیر پکچر تو بنا سکتے ہیں، تو ہم انہیں دیوتا تو کیا بنائیں؟ یہ اصل میں ایک طریقے کا غلط فہمی یا خوش فہمی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ہمارے ہیرو بھی فنا ہونے والے ہیں، اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ہاں، تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ جو قربانیاں دیتے تھے نا وہ بال بت کے سامنے، تو حضرت الیاس نے ان کو روکا اور کہا کہ بھئی اس قسم کی قربانیوں سے اور بت پری سے اللہ خوش نہیں ہوتا، بت پرستی سے، بلکہ الٹا عذاب آ جاتا ہے۔ بلکہ یہ چیلنج بھی کر دیا کہ تم اپنی قربانیوں کی چیزیں یا جانور اپنے اس بت لال کے سامنے ذرا لا کر تو رکھو، اگر یہ اصلی خدا ہے تو تمہاری یہ قربانی قبول کر لے گا، ورنہ میں اپنی قربانی کی چیزیں لا کے رکھتا ہوں، میرا اللہ قبول کرے گا۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجئے، آپ لوگوں نے حابیل قابل کا قصہ پڑھا ہوگا، اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ جو قربانی کا زکوٰۃ کا اس کا سامان رکھا ہوا ہوتا تھا نا، سونا وغیرہ، آگ اس کو جلا جاتی تھی تو وہ بندہ خوش ہو جاتا تھا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قربانی قبول کر لی۔ اور اگر آگ نہیں جلا کے لے کے جاتی تھی تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ حابیل کے ساتھ تو یہی ہوا تھا نا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اور وہ جیلس ہو گیا، جیلس ہو کر اس نے حابیل کو مار بھی دیا تھا۔ ایک بات اور بتا دوں، اور آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، اس زمانے میں آسمانوں سے بہت قریبی لنک رہتا تھا۔ حضرت ادریس کو تو کہا ہی جاتا تھا آسمانوں میں چلے گئے ہیں، حضرت آدم کا بھی یہی ہے، حضرت نوح کا بھی،
بالکل ایسا ہی جیسا کہ آخری زمانے میں یاجوج ماجوج کے آنے کا، حضرت عیسیٰ کے آنے کا، دجال کے آنے کا، آسمانوں سے پورٹل جو ہیں وہ سب کھل جائیں گے دروازے، اور لنک رہے گا. تو اس زمانے میں آگ اس طریقے سے آتی تھی اور لنک رہتا تھا اور قبول ہو جاتی تھی. بہرحال حضرت الیاس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قوم کی اور اس بادشاہ کی قبول نہیں ہوئی. تو وہی والا معاملہ ہوا. بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابل اس کا نام تھا بیوی کا، وہ اور چیلس میں آ گئی، اور وہ انہوں نے بجائے حضرت الیاس کی بات ماننے کے، حضرت الیاس بادشاہ تو تھے نہیں، سادے سیدھے سادے سے انسان تھے، قبول نہیں کیا. بلکہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے یہ لوگ. ہاں جو اچھے لوگ تھے وہ سجدے میں گر گئے اور بال کو چھوڑ کر اللہ کو ماننے والے بن گئے. حضرت کعب ابن حبار سے روایت ہے کہ حضرت الیاس نے کے سامنے جب یہ معجزہ ہوا کہ بھائی قربانی قبول ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو میری دعوت دین کی طرف آ جاؤ. مگر بادشاہ جو ہے وہ نہیں مانا. اور قوم تو خیر بہرحال بادشاہ کے ساتھ زمانے میں ہوتی تھی، اس کے بارے میں ہی میں بتاؤں گا. وہ مجبور ہو گئی. اس کی بیوی ایزبل حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹا کیا ہوا، ان کی جان کی دشمن ہو گئی. حضرت الیاس کو جب یہ پتہ لگا تو آپ روپوش ہو گئے. بہرحال ڈیفنس کرنا چاہیے، روپوش ہو گئے اور جنگل چلے گئے، اور سمجھ گئے کہ اب اس قوم پر عذاب بھی آنے والا ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کا قاعدہ ہے کہ اگر معجزہ آ جائے تو پھر اس کے بعد بھی لوگ نہ مانے تو پھر عذاب آ جاتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، شاید آپ کے سوال میں یہ لفظ آ جائے کہ معجزے کے بعد عذاب آتا ہے، پہلے نہیں آتا ہے. حضرت الیاس غار میں رہے، 10 سال تک روپوش رہے. اب وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ ان کو دیا. حضرت الیاس کا ایک دوسرا معجزہ یاد رکھیے کیا، جنگلی جانور اور پہاڑ اور آگ کو آپ کا تابع دار بنا دیا. آپ ان کی بولی سمجھنے لگے اور وہ آپ کی بولی سمجھنے لگے. کون؟ حضرت الیاس کے ساتھ جو رہتے تھے پہاڑ وغیرہ میں، غاروں میں. وہ تو اب دیکھیے اب عذاب آ رہا ہے. عذاب کے مختلف طریقے میں کئی بار بتا چکا ہوں. کبھی حرق، غرق، غرق، کبھی غرق کر دیتے تھے قوم کو، کبھی جلا دیتے تھے، کبھی اس طریقے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیے، زلزلے وغیرہ کا. ایک بالکل نئے انداز کا اس قوم کو عذاب آیا. اور ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ عذاب آج بھی موجود ہے. سنیے، میں نے بتا دیا تھا نا کہ عذاب مختلف انداز سے ہوتے ہیں. نبی کے معجزے کے بعد جب عذاب آیا تو کیا عذاب آیا سنیے. بادشاہ کو تو بے عزتی کی موت کا عذاب ملا. وہ جو بادشاہ تھا، دشمن فوج نے انہیں آ گھیرا اور بادشاہ کو ایک باغ میں قتل کر دیا گیا، اور اس کا مردہ جسم اس جگہ پڑا رہا، یہاں تک کہ جسم گل سڑ گیا اور ہڈیاں بکھر گئی. بادشاہ کو ایک دوسری قوم نے، سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے میرے جملوں کو، بادشاہ کو ایک چھوٹی سی قوم نے یا ایک کم طاقتور قوم نے ہرا دیا. اب بھیا اللہ کا معجزہ نہیں تو کیا تھا، ہرا دیا، اور بادشاہ کی بے عزتی ہو گئی. اور قوم کے اوپر کیا عذاب ہے کہ ایک کمینہ بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک عذاب ہے. شاید میری باتوں کو آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ عذاب بھی بڑا خطرناک عذاب ہے. جیسے زلزلے وغیرہ کا ہوتا ہے کہ قوم کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر ان کا بادشاہ یا ان کا حکمران ذمہ دار جو ہے وہ ایک کمینہ شخص بیٹھ جاتا ہے. تو یہ عذاب عجیب قسم کا ہے. اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسے میں نے ایک بتایا تھا ہال بودل کال کے لیے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. یہ عذاب ہمارے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بولتی نہیں. ہمارے سروں پر کوئی نہ کوئی کمینہ بادشاہ مسلط ہو جاتا ہے، ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے کرتوتوں کی سزا اس طریقے پر مت دے. ٹھیک ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی نا؟
جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام غاروں سے نکل کر پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ اب چونکہ دوسرا بادشاہ آ گیا تو شاید ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس بستی کا جو ہے بادشاہ جو ہے دوسرا ہو گیا، تختہ الٹ گیا۔ ادھر سے وہ نیا بادشاہ، عجاب نام تھا اس کا یا کوئی اور، شکار کو نکلا، پھر کہیں دور سب سے الگ تھلگ نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص بہترین آواز اور لب و لہجے میں کیا کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، تورات پڑھ رہا ہے، بہت ہی اچھے لب و لہجے میں وہ جو ہے وہ جیسے قرآن ہوتا ہے تورات پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ تھا تو ویسے اس کمینے شخص کے لیے تو مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ کو بادشاہ وہاں پہنچا شکار کے لیے، لیکن قوم کے لیے تو وہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پلٹا۔ جب وہ یہ تورات کی آواز سنی کہ تورات پڑھ رہا ہے کوئی، جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس نے کہا وہاں جنگل میں، اے مرد تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم میرے سلطنت کے تو نظر نہیں آتے ہو، اور یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت الیاس نے جواب دیا یہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یعنی اللہ انہی کے دین انہی کے دین یعنی ان کا جو یہ سماج ہے اس کو آگے بڑھانے کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ ایک بات اور بتا دوں ساتھ میں کہ اکثر نبی اپنے پہلے سے رسول کو، جیسے میں نے بتایا، اسی کی اشاعت کرنے آتے ہیں۔ کیوں؟ ذرا یہ دھیان سے سنیے، شاید امتحانی اس میں بھی آ جائے۔ کیونکہ جو جو دین رسول لے کر آئے ہیں، کتابوں میں قانون لائے ہیں، دین کا مطلب ہے سماج اور قانون، اسی کو وہ لاگو کرتے ہیں، اور دوسرے نبی آ کر اسی سماج کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر سماج بدل گیا تو سماج کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، ذرا بتائیے تو کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ اب جنگل میں کون گواہ ہوتا؟ تو ایک اور معجزہ اللہ۔ سنیے نبی کا۔ ہیلو، سن رہے ہیں؟ جی جی۔ معجزہ یہ ہوا، وہاں جو آگ جل رہی تھی اس کے شعلے ابھرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، بولنے کی طاقت دی۔ آگ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بادشاہ اللہ یہ معجزہ اکبر۔ بادشاہ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آیا بھائی، کہ بھائی واہ، آگ بول اٹھی اور ایسی زبان میں بولی کہ بادشاہ بھی سمجھ گیا، سب سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ بس جب وہ ایمان لے آیا تو حضرت الیاس نے بادشاہ کو بہت سی نصیحتیں کی، اور فرمایا کہ جاؤ اور یعنی اپنی قوم میں جا کر یہ نصیحتیں کرو، اور یہ تمام بت پرستی اور عبادت کے طریقے جو پرستش کے تھے وہی نہ چھوڑو، بلکہ سماج بھی بدلو، جیسا کہ حضرت موسیٰ جو شریعت لائے تھے اس پر عمل کرو۔ بالکل ایسا ہو گیا۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں، تاریخ داں ہیں، نہیں پڑھا ہو تو آپ کو بتا دوں میں کہ ایک زمانے میں ہلاکو اور چنگیز خان آیا تھا، اور پورے مسلمانوں پر اباہی تباہی پھیلا دی تھی، فساد مچا دیا تھا۔ ہسپانیہ سے آیا تھا، اسپین سے، اور انڈیا کے قریب تو آ گیا تھا۔ اب مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سمجھنے لگے تھے کہ بھائی اب پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ کنڈیشن آ گئی تھی جو اب آنے والی ہے ہم پر، کہ ایک مسلمان باہر کھڑا ہوتا تھا، اور یہ چنگیز خان کی سپاہی آتے تھے، وہ کہتے تھے کھڑے رہو یہیں، میں اوپر سے تلوار لا رہا ہوں اپنے گھر سے اور تمہیں ماروں گا، اور وہ کھڑا رہتا تھا۔ اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کہ مسلمانوں پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بدلا زمانہ، اور چنگیز خان اور ہلاکو کا جو پوتا تھا وہ ایمان لے آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پاسباں مل گئے حرم کو صنم خانے سے۔ اب پتہ نہیں اردو داں آپ لوگ اس شعر کو سمجھ پائیں گے یا نہیں۔ پاسباں کہتے جی ہیں جی۔ حفاظت کرنے والے، حرم کی حفاظت کرنے والے بت خانوں ہی سے مل گئے، یعنی جو بتوں کی پوجا کراتے تھے، اور انہی سے ہمیں یہ مل گئے۔ تو اللہ کرے آج کل کے حکمرانوں کو بھی توحید اسلام کی سچی توفیق عطا فرمائے،
اور انہیں بھی ایک آمین یعنی انہی میں سے کچھ مسلمان ہو جائیں اور پاسباں مل جائیں۔ یہاں تک حضرت الیاس کی کہانی ختم ہوئی، لیکن جو فلسفہ تھا وہ تھوڑا سا 5 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اس کہانی میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ بادشاہی کو کیوں دین کی دعوت دیتے تھے، اور عام طور پر انبیاء جو ہیں وہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، نمرود کے پاس جا رہے ہیں، بادشاہوں کے پاس کیوں جاتے تھے؟ بھائی ایک آ جی رہی ہے جی بادشاہ آ کے رہی ہے پاس نہیں جاتے ہیں، جیسے تبلیغی جماعت والے جو ہیں گھر گھر چلے جاتے ہیں، وہ لوگ بادشاہی کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں اب طریقہ بالکل نہیں رہا کہ بادشاہوں کے پاس جا کر ان کو دعوت دی جائے، ڈرتے ہیں نا۔ لیکن اس زمانے میں بادشاہوں کو دعوت دی جاتی تھی، کیوں؟ اب سنیے، اب دھیان سے سنیے گا، بہت ہی دھیان سے۔ دراصل دین جو ہے، دین کے دو معنی ہیں، یعنی اس کے دو پہلو ہیں۔ ہم لوگ جب بھی دین بولتے ہیں نا تو اس کو صرف مذہب، پرستش، پوجا پاٹ، عبادت سمجھتے ہیں۔ ان باتوں کو میں بہت پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، لیکن پھر سمجھ لیے کہ بھائی آپ کا دین کیسا ہے؟ ہاں ایسا ہے۔ حالانکہ اس کے معنی ایک دوسرے معنی ہے، خدائی سماج، خدائی سماج۔ اس دوسرے معنی کو سارے انسان نہیں بلکہ مسلمان بھی بھول چکے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سماج تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سماج اللہ کے نزدیک اسلام اسلامی سماج ہے۔ اس لیے اس وقت کے بادشاہ کو دین کی دعوت دی جاتی تھی۔ دین کا مطلب یہ کہ سماج کی بھی دعوت دی جاتی تھی۔ اکثر بادشاہ جو ہیں اور ان کی قوم عبادت تو کر ہی لیتے تھے، الٹی سیدھی عبادت کر لیتے تھے، مگر سماج اور قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ بلکہ آج کے حکمرانوں کی طریقے سے قانون جو ہے کیا ہوتا تھا، ان کا ہی اپنا ہوتا تھا۔ ذرا آس پاس اپنی طرف، اپنے تمام ملکوں کی طرف ذرا نظر ڈال کے دیکھیے، آپ کو کوئی منع کرتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھیں، تسبیح نہ پڑھیں؟ بتائیے۔ تسبیحیں پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، خوب کریں، لیکن ہاں اگر آپ ان کے قانون میں، ان کے سماج میں دخل انداز ہوں گے تو پھر سارا سماج جو ہے اور سارے ممالک جو ہیں آپ پر پل پڑیں گے۔ بھائی کیا ہوتا ہے، یہ جو دوسرا پارٹ ہے تو وہ فرعون بھی عبادت تو کروا لیتا تھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر اپنے ہی نام کا جو ہے پرچار بھی شروع کرا دیتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، یہ میں اہم بات بتانے جا رہا ہوں، عبادتیں کرنا بہت آسان ہے، گھر میں بیٹھ کے عبادتیں کر لو غاروں میں، لیکن سماج کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ اور سماج بھی ایک پہلو ہے دین کا، کیونکہ صدیوں سے اپنے آبا و اجداد سے جو سماج بنا ہوا ہے اس کا انکار کر دینا سماج سے بغاوت ہے، اور یہی سے بادشاہ کیا پبلک بھی آپ کی دشمن ہو جاتی ہے۔ اب میں ایک چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں، بادشاہ کو چھوڑیے۔ مثلاً آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی لڑکی کو جہیز نہ دیجیے گا، تیار ہیں؟ سماج بدلنا ہے۔ کہا جائے بارات کو نہ لائیے گا، تیار ہیں آپ؟ کسی پارٹی میں، بڑی پارٹی ہے، برقع اوڑھ کر جائیے گا، تیار ہیں؟ چلیے آپ لوگ تیار ہیں، کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ 80%، 90% نہیں ہوں گے۔ شادیاں جلد کیجئے اپنی لڑکیوں کی، لڑکوں کی، تیار ہیں؟ نہیں، پہلے پڑھائی، پہلے مغربی کلچر چھوڑ دیجئے، فیشن چھوڑ دیجئے، اسلامی کلچر اپنائیے، شو بازی چھوڑ دیجئے، سادہ زندگی اپنائیے۔ کیا یہ سماج بدلنے کی چیزیں نہیں ہیں؟ آپ یا میں یا کوئی بدل سکتا؟ یہاں سے میں بطور خلاصہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دین کا ایک پہلو جو ہے وہ تو عبادت ہے، اللہ رسول کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، رسول سے عقیدت رکھنا۔ اور ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ہی ایک معنی ہے سماج کو بدل دینا۔ سماج میں جو چیزیں ہیں وہ جو بندوں نے خود سے بنائی ہیں، ان کو بدل کر جو اللہ نے سماج دیا ہے، سوسائٹی دی ہے، اس کو اپنانا اور وہ نبیوں سے سیکھنا۔ میں نے چھوٹی موٹی باتیں بتائی تھی کہ جیسے کہ آپ کے یہاں یہ کہا جائے کہ لڑکی کو جہیز نہ دو، بارات نہ لاؤ، برقع اوڑھ لو، یا مغربی کلچر نہ اپناؤ،
یا مثال کے طور پہ فیشن چھوڑ دو، شوبازی نہ کرو، یا سادہ زندگی گزارو، ایسی بہت ساری چیزیں میں نے بتائی تھی۔ اور کہ جیسے حضرت لوط کے زمانے میں عبادتیں تو وہ کرتے تھے، نمازیں روزے بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن بہت ہی گندی فطرت تھی ان کی، بوائے فرینڈ وغیرہ بناتے تھے۔ تو یہ سماج کو حضرت لوط بدلنے آئے تھے، حالانکہ سادہ سی زندگی تھی، وہ بادشاہ بھی نہیں تھے بیچارے۔ حضرت شعیب کا بھی میں نے واقعہ بتا دیا تھا کہ حضرت شعیب ایک چھوٹی سی بستی کے نبی تھے، وہاں بزنس میں ناپ تول میں بہت کمی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوہم، تو وہاں وہی والا معاملہ وہاں بھی ہوتا تھا کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی، وہ ان کو روکتے تھے۔ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیاں جو ہیں زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ آپ کے ہندو دھرم میں عورت ستی ہو جاتی تھی، یا بیوہ جو ہے بیوہ کو بالکل الگ تھلگ رکھ دیا جاتا تھا۔ تو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ اگر عورت کے ستی ہونے کا، بیوہ ہونے کا قانون اب بدل گیا، اور کچھ لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے جیسے کہ گاندھی وغیرہ نے بدلا، تو دنیا میں ان کا نام ہو گیا کہ وہ مہاتما ہے۔ اور ہمارے انبیاء جو آتے تھے وہ پورا کا پورا سماج بدل دیتے تھے، سوسائٹی بدلتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے، جو اللہ نے سماج بنایا ہے، اس کو اپناؤ۔ ہم مثال کے طور پہ اس زمانے میں سینکڑوں بانیاں رکھی جاتی تھی، بادشاہ وغیرہ بھی یہی کرتے تھے۔ بہرحال سب نے کہا کہ اپنے بنائے ہوئے اس زمانے میں، یعنی حضرت الیاس سے بھی، کہ چھوڑ کر خدائی سماج کو اپناؤ۔ اسی لیے بادشاہ کے پاس جاتے تھے سب لوگ، اور اسی لیے بادشاہوں سے مکالمہ ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں، آپ لوگ جانتی ہیں کتنے ہی ملکوں میں سماج کا یہ تقاضا ہے کہ شراب پینا کوئی جرم نہیں۔ پارلیمنٹ میں اس کا بل پاس ہو چکا ہے، شراب پینا کوئی جرم نہیں۔ اگلی بات دیکھ لیجئے، آپ لوگ سب پڑھی لکھی جانتی ہیں کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے آرام سے رہ سکتی ہے۔ کتنے ہی ملکوں میں یہ سماج ہے۔ کیا یہ سماج صحیح ہے؟ یا اللہ نے بنا کے دیا، کسی نبی نے بنا کے دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس انسانی جذبے کو، جس کو ہم سیکس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیگلائز کیا ہے۔ کس طریقے سے؟ شادی کے طریقے پر۔ اور ہمارا یعنی اسلام کا جو اصل طریقہ ہے، بہت غور سے، بہت دھیان سے سنیے گا میری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف لیگلائز نہیں کیا ہے اس کو، شادی کو، آپ کے اس جذبے کو تو کہیں بھی کوئی شخص منہ مار سکتا ہے، بلکہ اس میں ایک اہم ترین پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے، اللہ کی جو اسکیم ہے، وہ یہ ہے کہ نسل پروری ہو، اس کی پرورش ہو اللہ کے دین پر، اللہ کے سماج پر۔ اور یہ آج غیر قوم نہیں، مسلم قوم بھی بھول گئی ہے۔ مسلم قوم نے بس زیادہ سے زیادہ اتنا رکھ رکھا ہے کہ چلو لیگلائز کر کے شادی کر لو۔ شادی کا نام جو ہے گویا کہ انجوائے کرنا ہے، نتھنگ انجوائے کرنا نہیں ہے۔ شادی کا مطلب ہے ذمہ داریاں لے لینا اگلی نسل کی، اور اگلی نسل کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں پر ڈالی ہے۔ جو اس لیگلائز سے، اس شادی سے بھی بھاگے گا تو فلیس منا، یہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، آپ ہو یا ہم ہو یا ہمارے ماں باپ ہو، بھاگتے ہیں۔ ابھی تو بچہ بڑا ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی بچی جو ہے جاب کرنے والی نہیں ہے۔ ارے یہ ذمہ داری نہیں ہے، نسل پروری جو ہے اور اس کی پرورش، یہ بہت بڑی اسلامی ذمہ داری ہے۔ یہ مجھ جیسا آدمی اگر کہہ رہا ہے نا، تو سمجھ لیجئے میرا بھی مذاق اڑے گا، اور ایسے لوگوں کا مذاق اڑتا ہے آج کے زمانے میں۔ ارے یہ تو بیکورڈ بات کر رہے ہیں، آکورڈ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کا جو مقصد ہے شادی کا، صرف لیگلائز کرنا نہیں ہے، یعنی آپ کو یہ نہیں کہ آپ لیگل اپنا جنسی جو ہے آداب ان کو پورا کر لیں، نہیں، بلکہ نسل جو ہے اس کی پرورش کریں اسلامی سماج پر۔ یہ تھا میرے آج کے پوری کہانی کے خلاصے کا نتیجہ۔
وہ کیسے ہوگا کہ پوری سماج میں جو تھیوری ہے اس کو بدلنا پڑے گا، پبلک کے ذہن کو بدلنا پڑے گا، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور سے جو قانون بنانے والے ہیں، جو بادشاہ ہیں وغیرہ ہیں، ان کو آگے آنا پڑتا ہے، لیڈروں کو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، دھیان سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا ہے، نہ تو اپنے خدا ہونے میں اور نہ اپنے کام میں۔ وہ زبردستی دخل اندازی نہیں کرتا۔ آج آپ کے کچن میں کوئی چلا جائے اور دخل اندازی کرنے لگے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے، ارے یار یہ نمک دانی یہاں رکھی ہے، فلانا یہاں رکھا ہے، برا لگتا ہے نا۔ اور اللہ کائنات کا جو مالک اور خالق ہے، وہ جو پورا کاروبار چلا رہا ہے، سوسائٹی چلا رہا ہے، اس میں آپ دخل اندازی کر دیں کہ نہیں اللہ کو ایک طرف بٹھا دو، ہمارا تو معاملہ یہ ہے۔ یہ بہت دھیان سے سنیے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ آزادی کے نام پر اللہ کے قانون اور سوسائٹی میں ہم لوگ شریک ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں۔ ہاں، اللہ کی عبادت اور پرستش تو ہم بھی کر لیتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر سب کچھ کر لیتے ہیں۔ سوسائٹی میں جو میں نے چند برائیاں بتائی ہیں، اس میں کسی کو کچھ برقع یاد رہ گیا، کسی کو کچھ، ہزاروں سینکڑوں برائیاں ہیں۔ ان کو کون بدلے گا؟ کیا فرشتے آ کر بدلیں گے؟ ہمیں اور آپ کو بدلنی ہے۔ آج بھی کسی کو عبادت پر اعتراض نہیں ہے کہ عبادت گھروں میں جا کے کر لو۔ یہ سب سے مشکل کام جو ہے دین بدل دینا۔ دین کیا ہے؟ سماج کو بدل دینا۔ ہاں، جو آپ کا نے اپنا خود ساختہ یعنی خود بنایا ہوا دین یعنی سماج، سوسائٹی ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی سوسائٹی کو اپنانا، یہ اہم کام ہے۔ ہاں، پھر آخر میں دیکھ لیجئے اس کا نتیجہ، آہستہ آہستہ آپ کی عبادتیں بھی بدل جائیں گی، آپ کو عبادتوں سے بھی روک دیا جائے گا، آپ کو جو ہے آزادانہ عبادت کرنے سے بھی روک دیا جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا اور آ رہا ہے۔ آج کا سماج، آج کا قانون، آج کا لیڈر اور آج کا پیسہ آپ کا خدا بن جائے گا۔ عبادت کے جو طریقے ہیں وہ بدل جائیں گے، انسانیت گر جائے گی۔ اسی لیے بے شمار نبی جو ہیں مختلف جاموں میں آئے۔ وہ ذرا سا میں بتا دوں، کچھ تو بادشاہ بن کر آئے جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، کچھ منسٹر بن کر آئے جیسے میں نے بتایا کہ حضرت ایوب، حضرت یوسف، اور کچھ یہ سیدھے سادے بیچارے آئے، حضرت الیاس وغیرہ۔ انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ عبادت تو سب کر ہی رہے تھے کہ سماج بدلنے کی کوشش کی جائے۔ جو لوگ نہ نبی تھے نہ منسٹر تھے، بالکل سادہ تھے، جیسے اسی میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، اور آج جو میں نے بتایا حضرت الیاس علیہ السلام بھی تھے۔ دین کا جو یہ پہلو ہے، دین یعنی سماج کا یہ پہلو جو ہے کہ سماج بدلا جائے، اس کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ آخری پہلو عبادت جو ہے پھر تو پھر خراب ہو ہی جاتی، جیسے میں نے بتایا پوجا پرستش پہ بھی پھر حرف آنے لگتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھیے، بس ختم، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ مکے میں یہ حکم نہیں آیا کہ آپ سماجوں کو بدلیں، اسٹرگلنگ کرتے رہے وہاں۔ مدینے میں جا کر حضور نے سوسائٹی بدلی، کیونکہ وہاں راستہ ہموار تھا، پبلک تیار تھی۔ مکے میں اسٹرگلنگ کی زندگی تھی اور مدینے میں اس کا آپ کو پھل ملا۔ دس از دا لاسٹ مثال آپ کو دے دیتا ہوں، کرنٹ مثال، کرنٹ۔ حضرت امام حسین کیوں اٹھے تھے یہ بتائیے؟ یہ بتائیے کیا مخالفین حضرت معاویہ وغیرہ یا اور لوگ جو تھے، یزید وغیرہ یا بقیہ لوگ جو تھے، کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، مسلمان نہیں تھے؟ عبادتیں تو کرتے تھے، وہ بھی یہ سب کام کرتے تھے، لیکن سماج بالکل بگڑ چکا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور شہادت کا درجہ نصیب فرمایا۔ شہادت کا مطلب یہ ہے، یہی نہیں ہے کہ صرف زبان سے گواہی دی جائے، اپنی جسمانی شہادت بھی دی انہوں نے اور گواہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں جس کو میں بطور سوالات آپ کو آج یا کل ہی میں پوچھوں گا، اور براہ کرم سب لوگ ضرور جواب دیجیے گا۔ اور سب سے میری درخواست یہ ہے کہ سب لوگ ایک فائل بنا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید میں، اگر میری طبیعت ٹھیک رہی تو میں اس کو ایک کتاب بھی بنوا دوں،
اور ہندی انگلش میں بھی کر دوں اور ساتھ میں یوٹیوب پر بھی آ جائے. وجزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ ٹھیک ہے. اللہ ہیلو وبرکاتہ. بھیا. بھیا ایک بات یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو بت کا نام ہے بال بیگ تو اتنی خوبصورت انداز میں کیوں لکھا ہوا ہے اب اس شہر میں یہ، جب یہ ایک بت تھا اس کی جی پوجا ہوتی تھی، تو دیکھیے، اب اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا اس کے نام کو؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ویری نائس. دیکھیے اصل میں یہی تو یعنی مقصد تھا میرا بتانے کا. میں نے بیچ میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں شہروں کے نام یا گلیوں سڑکوں کے نام اورنگزیب فلانا فلانا، ہمیں اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں، نتھنگ. وہ تو صرف ڈیکوریٹ کی چیز ہے. اب اچھا. کسی گلی کا نام ہے طلاق محل، کسی کا نام ہے کچھ ہے، تو جو چلا آ رہا ہسٹری میں ہونے دو. ہمارا وہ خدا نہیں ہے، بلکہ عام سی ڈیکوریشن پیس ہے بس. ڈیکوریشن پیس بہت سے ہوتے ہیں، اسی لیے پرانے زمانے میں ڈیکوریشن پیسز کو منع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا تصویریں نہ لگاؤ. لیکن اب وہ ڈیکوریشن پیس ہے. اگر ہمارا عقیدہ اس پر نہیں تو بالا پک دیکھ کر یہ ایک شہر کا نام ہو گیا نا، کیونکہ ایک شہر بن گیا. میں نے ابھی آپ کو یہ دکھایا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، شاباش. یہ دیکھیے، یہ ہے اصل شہر پرانے زمانے جی میں. جی. تو وہ شہر ایسا بن گیا. لیکن الحمدللہ جو پکے عقیدے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اس بالا بک کو تھوڑا ہی پوجیں گے یا پرستش کریں گے. بال کو بھی نہیں پوچھیں گے، نہ اس کو پوچھتے ہیں. کتنے ہی شہروں میں ایسا ہے کہ بت لگے ہوئے ہیں یا تصویریں لگی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان میں ہی مہاتما گاندھی وغیرہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو کیا ہمارے دل میں عقیدت جاگتی ہے؟ استغفر اللہ، نہیں جاگتی ہے. ایسے یہ پورا کا پورا شہر ہے، آباد ہے. اس شہر کو تو گھومتے ہیں لوگ کہ شہر ہے. بہرحال شہر کو تو نہیں توڑا جا سکتا. پہلے ایسا تھا، یہ دیکھیے اب تصویر، اور اب ایسا ہے. لیکن یہی بتایا گیا کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ جو ہے، نبیوں نے ایسا بدل دیا اللہ تعالیٰ کے اجازت سے کہ ہم ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتے ہیں. اور ہماری سڑکیں اور ہماری گلیوں کے نام بھی بدل دو، ہمیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کو بت نہیں بناتے ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے. ہاں ڈیکوریشن پیس ہے. بہت بہترین سوال تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. جزاک اللہ خیرہ. آپ لوگ بھی جی سمجھی. شکریہ. جی.